بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی بیت المقدس میں، ہر نبی نے خطبہ پڑھا، ہر نبی نے خطبہ پڑھا۔ اب ان کے خطبے سنیے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، وہ خطبہ پڑھنے لگے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم دیا، میری امت کو عاجز بنایا اور میرے تابع کیا، مجھے آگ سے نجات دے دی اور آگ کو مجھ پر گل و گلزار بنا دیا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا تو آگ فرمایا گل و گلزار ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شانی عطا کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے رب کی حمد کی، اپنے رب کی تعریف کی، پھر کہتے ہیں تمام حمد اللہ کی جس نے مجھے کلام کا شرف عطا کیا۔ اللہ نے مجھ سے کلام کیا، مجھے چنا اور مجھ پر قرآن نازل کی، مجھے چنا، میرا انتخاب کیا اور مجھ پر قرآن نازل کی، میرے ہاتھوں فرعون کو ہلاک کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میری امت سے کچھ لوگوں کو حق کی ہدایت دی اور وہ لوگوں سے عدل کرتے، کہنے لگے یہ میرا حال ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اللہ کی حمد کی، تمام حمد اللہ کی جس نے مجھے ملک عظیم دیا، یعنی مجھے بڑی بادشاہ دی، مجھے زبور کی تعلیم دی، میرے لیے لوہا نرم کر دیا کہ وہ ان کے ہاتھوں پر لوہا نرم ہو جاتا، وہ جیسے چاہے اس سے تلوار بنا لیتے، ڈال بنا لیتے۔ کہتے ہیں میرے لیے اللہ نے لوہا نرم کیا، میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ پہاڑ چیر دیتے، پہاڑ نرم ہو جاتے ان کے لیے، فرمایا میرے لیے مسخر کر دیا، اور پرندے میرے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے اور مجھے حکمت اور فضل حساب سے نوازا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی اللہ کی حمد کی اور کہا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہوا کو میرے تابع کر دیا۔ بعض لوگ اہل اللہ صالحین ان کے تصرفات اور جو اللہ کی طرف سے انہیں قدرت طاقت ملتی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں جو انبیاء کرام کو معجزات ملے، انہیں تصرفات ملے، انہیں اختیارات ملے، قدرت ملی، دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، دینے والا اللہ کی ذات ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو برگزیدہ پیغمبروں کو ایسی قدرت طاقت دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کے تصرف سے جیسا جائے کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے حسب حال، ان کے حسب مقام ان کو طاقتیں اور تصرفات عطا کر دیتا۔ تو فرماتی ہے کہ جس نے ہوا کو میرے تابع کر دیا، ہوا میرے تابع ہوگی، جنات کو میرے نے مسخر کر دیا، جنات میری خدمت کرتے، میں ان سے محاریب، تماثیل اور اس طرح کے ڈیم بنواتا پانی کی چیزیں ذخیرہ کرنے کی، اور مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی، مجھے ہر شے سے فضیلت دی۔ شیاطین، انسان، پرندے میرے تابع کر دیے۔ کس کے تابع کر دیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے، کہ شیاطین بھی ان کے تابع، پرندے بھی تابع، انسان بھی تابع، مجھے کثیر اہل ایمان بندوں پر فضیلت بخشی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ملک پر بادشاہ دی کہ میرے بعد جو کسی کے لیے مناسب نہیں، کسی کے لیے مناسب نہیں، اس نے میرے ملک کو طیب و خوبصورت بنایا جس کا حساب نہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے خطاب کیا۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی، پھر کہنے لگے اللہ نے مجھے کلمہ بنایا، کلمات اللہ سے پیدا کیا، مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی مثل بنایا جس نے اسے مٹی سے پیدا کیا، فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے، مجھے اس نے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اس نے مجھے یہ شان بخشی کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھنے والا ہو جاتا ہے، وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔
میں کوڑیوں اور برزدہ مریضوں کو شفا دیتا ہوں، کوڑیوں اور برزدہ مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے۔ پھر مجھے اس نے آسمان پر اٹھا لیا، رب نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر حضور نے ان کو دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ مجھے اللہ نے پاکیزگی بخشی، مجھے اور میری والدہ کو شیطان سے پناہ عطا فرمائی کہ اسے ہم پر وسوسہ وہ ہم پر شامل نہیں کر سکے گا، وار نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پانچوں نبیوں کے خطبات ہو گئے، حضور علیہ السلام تشریف فرما قیام فرما ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، فرمایا اے انبیاء کرام سنو، میں بھی رب کی حمد کرتا ہوں، رب کی حمد کرتا ہوں، اس کی توصیف کرتا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی رب کی توصیف کرتا ہے، اور فرمایا میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے مجھے کل کائنات کے لیے رحمت بنایا، مجھے کل کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ محدود تھے پتھروں تک، وہ محدود تھے اپنی امت تک، وہ محدود تھے پرندوں تک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت محدود تھی جنات تک، پرندوں تک، انسانوں تک، اور باقی انبیاء کرام بھی اپنے اپنے زمانے تک۔ فرمایا میری شان اللہ نے یہ بنائی ہے کہ مجھے رحمت للعالمین کا تاج میرے سر پر سجایا، مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے کہ کل مخلوقات میری رحمت کا فیض پاتی ہے، جنات بھی میری رحمت کا فیض پاتی ہیں، سمندر میں مچھلیاں بھی میری رحمت کا فیض پاتی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی میری رحمت کا فیض پاتے ہیں، زمین پر بسنے والے انسان بھی میری رحمت کا فیض پاتے ہیں، اور آخرت میں آسمانوں میں رب کی قربتوں میں رہنے والے فرشتے بھی میری رحمت کا فیض پاتی ہیں۔ فرمایا میری رحمت محدود نہیں ہے، جس طرح رب کی ربوبیت سارے زمانوں پر کل کائنات پر جاری ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی رحمت سارے کائنات پر اور سارے جہانوں پر جاری و ساری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے فرمایا وَقَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، مجھے اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، سارے انسانوں کے لیے مبعوث کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالی نے مجھ پر قرآن فرقان کو نازل کیا ہے، قرآن فرقان کو، فرقان حمید کو نازل کیا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے، کوئی ڈکی چھپی نہیں۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور فرمایا اے خوش نصیبو تمہیں مبارک ہو جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں اور مجھ پر جان نثار کرتے ہیں، نثابت کرتے ہیں۔ فرمایا میری امت کو رب نے سب سے بہتر امت بنایا، سب سے بہتر میری امت کو رب نے بنایا، جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتَ أُمَّةً وَسَطًا، اور رب نے میری امت کو امت وسط بنایا، اعتدال والی امت، اس میں افراط نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، ضلالت و گمراہی نہیں ہے، کفر و شرک نہیں ہے، میری امت یہ معتدل امت ہے۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلِينَ وَهُمُ الْآخِرِينَ، فرمایا میری امت کو اللہ تعالی نے اول و آخر بنایا ہے کہ فضیلت میں یہ سب سے اول ہے اور بیچے جانے میں سب سے آخر میں ہے۔ میری امت کو ایسا بنایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے۔ پھر فرمایا وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، اور رب نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا، میری ہاتھ میرے سینہ کو کشادہ کر دیا۔ وَدَفَعَ عَنِّي وِزْرِي، اور مجھ سے میرے بوجھ کو دور کر دیا۔ اور مفسرین نے جو اللہ تعالی نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
सूरत अलम नशरा में मुराद लिया है। इससे मुराद मुफस्सिरीन ने लिया कि हजूर के सदके पूरी कायनात इंसानियत से रब ने बोझ को दूर कर दिया, हजूर के सदके दूर हो गया। और फरमाया वरफ़अनी ज़िक्री, और रब ने मेरी हाथी मेरा जिक्र बुलंद कर दिया, मेरी हाथी मेरा जिक्र बुलंद कर दिया। वजअलनी फातिहन व हातिमा, और रब ने मुझे फातिह भी बनाया, हातिम भी बनाया। खत्म नबूवत का ताज भी रब ने मेरे सर पर रखा है, और नबूवत का दरवाजा खोलना इसको भी रब ने मेरा मुकद्दर बनाया। सहाबा ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह आप कब नबी थे? हुजूर ने फरमाया मैं उस वक्त ही नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। नबूवत का दरवाजा हुजूर के सदके खोला गया, और हस्ब नबूवत का बाब ये भी हुजूर पर बंद किया गया। तो ये हुजूर की शान जो आका अलैहिस्सलाम ने 1,24,000 अंबिया किराम के सामने मस्जिद अक्सा में अपनी शान का खुतबा दिया, अपनी शान का खुतबा दिया।